بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اس سے اللہ کے حکم سے۔ وائٹی فیملی، جو بھی کوئی معجزہ ہوتا ہے یا جو بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ اللہ پاک نے عطا کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسرا تھا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ تیسرا تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ اور پھر یہ تھا جو کچھ کھایا، جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا، اس کی خبر دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل دیکھتے رہتے کہ چمگادڑ اڑتے رہتے ہیں اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق باقی رہے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا، روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1 آزر اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر پر تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا۔ وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ پھر بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا۔ لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چرپائی اٹھائے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا۔ اس کی بھی اولاد ہوئی۔
پھر آتی ہے جی عاشر کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والی لڑکی مر گئی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی۔ وہ بھی کئی دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ حضرت سام بن نوح اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریر لوگوں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر سکتہ تھا، اس لیے وہ بے ہوش تھے اور وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے نکل کر زندہ ہو آئے اور گھبرا کر پوچھا قیامت تو نہیں ہو آ گئی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد انتقال کر گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے، جو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے۔ جب والدین نے بچوں سے پوچھا تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا۔ بچے یہاں نہیں، آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا گھر میں سور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے، استغفر اللہ۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہوا تو بنی اسرائیل نے غضب میں آپ کا قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریر کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، چونکہ یہودی توریت پڑھ چکے تھے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی دین کی طرف؟ 12 یا 19 حواریوں نے کہا یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائے ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا اماں جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین ستوی 33 برس کی تھی اور بقول علامہ زرقانی اس وقت آپ کی عمر 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین ستوی نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا۔ پائٹی فیملی، کوئی واقعہ سنتے ہو تو توجہ سے غور سے سنا کرو۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا تھا، تو اس نے اہل خاندان نے کہا
اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ ہو گئی۔ خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے یہودی قتل ہو گئے اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان: اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، تجھے کافروں سے پاک کروں گا، تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، تو تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ زمین پر اتریں گے اور بنی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو بھی توڑیں گے۔ 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوئیں گے۔ وائی ٹی فیملی، تھوڑی سی یہاں پہ غلط فہمی ہوگی ہے۔ میں نے ترجمہ کنز ایمان میں جو لکھا تھا کہ تجھے کافروں سے پاک کروں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک، جو مطلب ان کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر ترجمہ کنز ایمان ہے، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کا شبہ ایک بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہے نہ سولی۔